بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخشاں طلاب درجہ نوم، آج میں آپ کے درس میں ایک غزل جو عابد مناوری کی شامل نصاب ہے، اس سے میں چند اشعار کا انتخاب کرنے آ رہا ہوں۔ ان اشعار کی تشریح و تفہیم آپ کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کرنے آ رہا ہوں۔ آئیے میں ان اشعار کو آپ کی سماعت اور آپ کی پرکشش چشمانِ مذاق کو پیش کرتا ہوں۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناآشنا ہوں میں۔ شاعر یوں رقم تراز ہیں کہ میں جب کبھی اپنے ذہن و ضمیر سے، اپنے دل و قلب سے اور اپنے محفظ ضمیر سے جب کبھی پوچھتا ہوں اپنی ذات کے متعلق، اپنے تمام تر ان کوشش و سعی جو میں اس دنیائے کسب میں کرتا ہوں، تو مجھے اندر سے ہی جواب ملتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہوں، میرے تخلیق کا جو منصوبہ روب عمل ہوا ہے، میں اس منصوبے اور میں اس مقصود کے بالکل منافی دنیا میں چلتا ہوں۔ اس لیے کیونکہ میرے اندر جو ضمیر کی آواز ہے، میرے اندر جو قانونی قدرت ہے، میرے اندر جو آئینی فطرت ہے، اس کے برعکس میں دنیا میں ہر کام کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنا شعور، اپنا تحت شعور ہمیشہ کوستا ہے کہ تو جس اصل اور جس مقصد کے لیے تیرا وجود دنیا میں ہوا، تو اس نقش قدم پر چلنے کی سعی اور کوشش کر، اور جو تمہارا نفس، جو تمہارا قوت بہیمہ، جو تمہارا حیوانی وجود، جو تمہارا مٹی کا تودا اور مٹی کا پیکر جو ہے، اس کی خواہشات اور اس کی مرضیات پر مت چلا کرو، بلکہ تو اصل میں جس روح سے دنیا میں، جس وجہ سے آپ کا عالم ارواح سے ورود ہوا ہے، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ، تو اس روح کے پاک اور پویتر ہونے کا اندازہ آپ نے کبھی لگایا ہے؟ لہذا ان پاک اور پویتر ارادوں کو دنیا میں روب عمل لانے کی کوشش کرتے جاؤ۔ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دستے سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ کہتا ہوں کہ اس دھرتی پہ، اس فرش بھری پہ جو تو اپنا وہ مکان،
جس سے تو وہ اپنا آرام گاہ، جس سے تو وہ اپنا قیام گاہ سمجھتا ہے، اور جس کے اندر تو اپنی اوقات گزر بسر کرتا ہے، اور جس در پہ، جس دربار پہ، جس مقام پہ آئی ہو اے عابد مناوی، آج تک کون اس در مکان کو یا اس در و دریچہ کو اپنے پاس لے کے گیا، یا اس مکان کی دولت کس نے آج تک اپنے ساتھ سمیٹی ہے؟ دستے سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں؟ ذرا تو اس پر غور کر کہ جس دن دولت، جس فانی دنیا کو تو سمیٹنا چاہتا ہے، جس دھرتی کو تو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے، آج تک کوئی لے کے گیا ہے؟ تو اس طرح اپنے اندر کا وجود مجھے جواب دیتا ہے، یہ دھرتی کا سامان، یہ دھرتی کا پیکر، یہ خاکی پیکر تجھے یہاں ہی چھوڑنا ہے۔ تیرا اصل جو وجود ہے، تیرا اصل جو اندر کا انسان ہے، یہی اصل میں جس سے ہم اس میں انس کہتے ہیں، جس سے اس خالق کائنات کو انس ہے، اور یہ وہی شخصیت ہے، وہی وجود ہے جس سے وہ انس رکھتا ہے۔ اور اس وجود کو اس خالق مالک نے کس وجہ سے تخلیق کیا ہے، ذرا اس پر غور کر، پھر تو اس زندگی میں، اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس فرش بھری پر مقام پا سکتا ہے۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلے، پتا ہوں شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔ اپنے وجود سے کہتا ہے، اپنے ضمیر سے کہتا ہے، اپنی فکر و فہم سے کہتا ہوں، میرا وجود ہی کیا ہے؟ میں تو سمجھ لیجئے ایک پتا ہوں جو ایک شاخے بوسیدہ سے گر گیا ہے۔ تو اب میری حیثیت کیا، اب میرا وزن کیا؟ بس یہی کہ ہوا جہاں لے چلے چلے چلے، کیونکہ میرے اندر وہ وزن، وہ ثقل، وہ بھاری بھرکم ہونے کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے اپنے آپ سے کہ تیرے اندر جو عمل، تیرے اندر جو وزن ہونا چاہیے، جس سے تجھے اس دھرتی میں، جس سے تجھے اس فرش بھری میں وزن ملے، وقت ملے۔ السلام علیکم۔ اس سرزمین میں جس سے تمہیں وقت ملتی ہے، اس سرزمین کے ہر گوشے میں آپ کو اس پتے کی مانند تصور کیا جاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ آپ اپنا ضمیر کی جو آواز ہے، اس آواز پر چلنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں اس دھرتی میں وزن ملے، پھر کوئی ہوا کا جھونکا آپ کو اڑا نہ سکے۔ مجھ سا بھی سادہ لو زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ پھر کہتا ہے میں اتنا سادہ لو ہوں، میں اپنے وجود کی طرف جب نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو بس ایک بے وزن شے محسوس ہوتی ہے۔ اتنا سادہ ہوں، اتنی عقل سے گیا گزرا ہوں، کیونکہ سادہ لو زمانے میں جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو، اپنی اصلی حیثیت کو، اپنے من کو، اپنے دل کو، ضمیر کو، ذہن کو سامنے جب رکھتا ہے تو اپنے وجود پر نظر رکھتا ہے، تو اسے سامانی زیست ہی، یعنی سامان اس زندگی کا ہی چاروں طرف نظر آتا ہے، اور اصل سامان جو اس زندگی کے بعد جو انسان کو
ہر جگہ زاد رہ کی طرح کام آئے گا، اس کی فکر کرنی انسان کو لازم ملزوم ہے۔ انسان تو اس دنیا میں اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے کیونکہ دنیا بنانے کے لیے، لیکن یہ دنیا فانی خود بھی ہے، اور جو یہ انسان کی سعی اور کوشش ہے یہ خود فنا ہونے والی۔ بقا اگر ہے تو وہ کس میں ہے؟ دیکھیے، ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہتا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ کہتا ہے اے عابد، ذرا اپنے اس اندر کے انسان، اندر کے وجود کی جو آواز ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچ و بچار کیا ہے؟ کبھی اس آواز پر، اس ضمیر کی آواز پر آپ نے اگر کچھ غور و فکر کیا ہوتا تو تیرا وجود، تیری ہستی، تیری شخصیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کیونکہ آخر تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دنیا میں آیا ہے، جس عالم میں آیا ہے، جس دھرتی پہ آیا ہے، کس غرض سے، تو اس تخلیقی منصوبہ کو، اس تخلیقی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کے دنیا میں اٹھانا ہے۔ قدم قدم پر اپنی ضمیر کی اس آواز کو سننا چاہیے۔ باہر سے تیرے اندر جو آوازوں کا مجموعہ، جو صداؤں کا مجموعہ، جو خواہشات کا مجموعہ داخل ہوتا ہے، وہ تجھے حیوانی وجود کی طرف لے چلتا ہے، وہ تجھے اس فانی دنیا کی طرف لے چلتا ہے، اس کا کوئی بقا نہیں ہے۔ اگر اپنے ضمیر کی آواز، اپنے وجدان کی آواز تو ہمیشہ مرکوز نظر رکھے گا تو وہ آواز تمہیں ہمیشہ بقا دے گا، کیونکہ بقا اسی فطری قانون، اس قدرتی قانون کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسی قانون کے ضابطے میں تجھے دنیا میں، دھرتی میں چلنا چاہیے تاکہ تمہیں دوام ملے، تمہیں حیات جاودان ملے، اور وہی زندگی طویل ہے، اور اس زندگی کا کوئی اختتام اور انتم نہیں ہے، وہ امر ہے۔ لہذا امر رہنے کے لیے اپنے اسی معافی ضمیر، جو آپ کے اندر، آپ کا وجدان جو کہتا ہے، اسی پر چلنے کی کوشش کرو، اور یہ دنیا، یہ دھرتی بس ایک عارضی مکان ہے جو چند ایام کا قیام گاہ ہے۔